اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 176 سے لے کر آیت نمبر 180 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے عوض میں، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے عوض میں، انہیں دولت ایمان سے بہرہ کیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں کو عہد میں جو ذک پہنچی ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کا مستقبل مخدوش ہے، اس کا سورج آن کی آن میں ڈوبا چاہتا ہے، اب سلامتی اسی میں ہے کہ کفر کی طرف لوٹ چلیں اور کفار سے اپنے درینہ تعلقات کو اثر نو بحال کریں جن کو جلد بازی سے انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اس طرح ان دو ہمت اور کوتاہ نظر لوگوں نے نقد ایمان دے کر کفر کا دوبارہ سودا کر لیا۔ وہ یقین رکھے ان کی یہ حرکت ان کو تو عذاب علیم میں مبتلا کرنے کا باعث ضرور بنے گی، لیکن اللہ کے دین کی ترقی میں رکاوٹ ہرگز نہ بن سکیں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کس چیز کا، انما نملی لہم، کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے، خیر لانفسہم، یہ بہتر ہے ان کے لیے صرف، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، صرف اس لیے ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ، ہم انہیں یہ مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ اور زیادہ کر لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِین، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل و خوار کرنے والا۔ درازی عمر اور اس کو عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرنے کی مہلت کو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي ہے نا، املا کہتے ہیں، لیکن کفار اس پر مغرور نہ ہوں، انہیں جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے گناہوں کا بوجھ اتنا ہی زیادہ ہو رہا ہے، اور اس طرح ان کی سزا اور عذاب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون شخص اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز اور عمل اچھے ہوں، جس کی عمر دراز اور عمل کیا ہوں؟ اچھے ہوں، وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے۔ عرض کیا گیا بدترین کون؟ یعنی اچھا سب سے اچھا شخص وہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا بدترین کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل خراب ہو، عمل کیا ہو؟ خراب ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِین، ان کے لیے عذاب ہے ذلیل و خوار کرنے والا۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، نہیں اللہ کی شان کے چھوڑے رکھے مومنوں کو، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ چھوڑے رکھے مومنوں کو۔ ابتدا میں کئی لوگ زبان سے اسلام کے اقرار کر کے مسلمانوں میں داخل ہو جایا کرتے اور مسلمان ان سے بالکل اپنے بھائیوں کا سا سلوک کرتے، لیکن ہر نازک مرحلہ پر یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف و ہراس، ان کی صفوں میں انتشار اور ان کے رازوں کو افشا کر کے انتہائی اذیت و تکلیف پہنچاتے، اس لیے زیادہ دیر تک ان کا مسلمانوں میں مل جل رہنا مناسب نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت الہی اس بات کی روادار نہیں کہ مخلص و منافق آپس میں ملے جلے رہیں، بلکہ ان کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ ان کو کیوں کر الگ الگ کیا گیا؟ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ ابتلاء و آزمائش سے، اسلام کو کامیاب اور باطل کو سرنگو کرنے سے،
یا بذریعہ وحی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا علم عطا فرمانے سے۔ چنانچہ علامہ بیضاوی نے یہ روایت نقل کی ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت دعوت پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ آئے گا اور کون کفر کرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم کون ہیں؟ امتی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ امتی ہیں۔ کافر بھی امتی ہیں، کافر بھی امتی ہیں۔ تو کہا جائے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو کوئی بات مانی نہیں، پھر تو امت دعوت ہیں، امت دعوت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب اللہ کو تمام انسانیت اور تمام کائنات کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ نبی بنا کے بھیجا ہے، وہ امت دعوت ہیں۔ اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ اس وسعت علمی پر کسی مومن نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ منافقین نے ازراہ مذاق کہا کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں ہر مومن اور ہر کافر کو جانتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ ہم ہر وقت آٹھوں پیر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا تو علم نہیں۔ پھنس گیا مسلمان۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو منافقوں کا علم تھا، منافقوں کا علم تھا۔ یہ جو منافقت ہوتی ہے اور ایمان جو ہوتا ہے، اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل کا راز کسی کو بندہ بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے دل کی حالت بھی خبر تھی۔ یہ جو علم غیب پہ بات ہوتی ہے نا، تو غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، علم غیب چھپی ہوئی چیز کا علم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم تھا، تو اور ہمارا تو علم نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو منافقوں کا کیا تھا؟ علم تھا۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ علم کا ظاہر نہ کرنا، علم کا ظاہر نہ کرنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، کہ کسی چیز کا اظہار نہیں کیا تو اس کو پتہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام تو اپنے نبی پاک کے علم کی وسعت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، البتہ منافق لوگ تسلیم نہ کرتے تھے اور چیں بجبیں ہو کر اعتراض کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ تفسیر خازن اور معالم التنزیل میں اس روایت کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ منافقین کا یہ یعنی جو روایت لکھی گئی ہے وہ عربی میں ہے، اور آگے اس کا ترجمہ ہے۔ منافقین کا یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، یعنی یہ قول پہنچا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تو حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اب ذرا سننا یہ حدیث مبارکہ، حضور کہاں تشریف فرما ہوئے؟ منبر پر۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی بات پوچھو، میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ مزہ آیا؟ حضور نے 2 بار فرمایا، کیا میرے علم پہ اعتراض کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ کی شان کے چھوڑے رکھے مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حال پر کہ جس پر تم اب ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم، یہ سنیے یہ آیت، اور نہیں ہے اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، کیونکہ منافقین کی پہچان بذریعہ وحی حضور اکرم کو ہی کرائی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ غیب پر مطلع ہونا ہر کسی کے اختیار کی بات نہیں، غیب پہ مطلع ہونا ہر ایک کے اختیار کی بات نہیں، اور نہ ہر ایک میں اس کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بھئی ایک معیار ہے نا، سٹینڈر ہے۔ ایک بیوقوف آدمی کو کون دیتا ہے 10 روپے کہ یہ تو اپنے پاس رکھ لے؟
سگے بیٹے کو نہیں دیتا، کیوں؟ یہ ضائع کر دے گا۔ چھوٹے بچے کو 1000 کا نوٹ پکڑائیں ذرا پتہ چلے تو وہ ڈالے گا منہ میں، اسے بڑی بچاڑ کر کے تو بس اسے سائڈ پہ، اس کے لیے 1000 روپے کی کیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ عام لوگوں کا ذریعہ علم تو دلائل اور ظاہری علامات ہیں، اور غیب پر رسولوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ہی غیب پر مطلع ہونے کی استعداد پائی جاتی ہے، اور اولیاء کرام کو یہ نعمت حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے میسر ہوتی ہے، اور حضور کے وسیلہ کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تفسیر روح المعانی، یہ حوالہ دیا گیا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو سکھا دیتا ہے، اور اس ذات کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا دیا۔ یہ جتنا اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی کا باز ہے، لیکن مخلوق کے علم کے مقابلے ایک بے کراں سمندر ہے جس کی حدود و قیود ہم انسان مقرر نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس جتنا کو یہاں تک تنگ کر دیتے ہیں کہ حضور کو اور تو اور اپنے انجام کا بھی علم نہ تھا، آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان کی اپنی تنگ دلی اور تنگ نظری مستحق کے 1000 تاسف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کرم و عطا و بخشش کے انکار کا نام توحید رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہہ دینا کہ یہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا نبی کو، یہ کہاں کی توحید ہے؟ یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں دیتا، یہ کہاں کی توحید ہے؟ ہمارا عقیدہ، اب سنیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مصطفیٰ کے قلب منور کو علوم غیبیہ سے بھرپور فرمایا، غیب کے علوم سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اب سنیے، یہ پوری بات سنیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو علوم غیبیہ، غیب کا علم عطا فرمایا ہے، لیکن حضور کا علم نہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی ہے، نہ غیر متناہی ہے۔ کو سمجھ آ گئی یا نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے، لیکن ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا علم نہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی ہے، اللہ کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ رسول اللہ کا علم کیا ہے؟ عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کا علم غیر متناہی ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ رسول اللہ کا علم کیا ہے؟ متناہی ہے، اس کی کیا ہے؟ ایک انتہا ہے، ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ بلکہ وہ محض عطا الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط و تفصیلی کے ساتھ اس کی نسبت ذرہ اور صحرا، قطرہ اور دریا کی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے جو رسول اللہ کا علم ہے، اس کی مثال ذرہ اور صحرا کی بھی نہیں ہے، کہ کہاں صحرا اور کہاں ذرہ، قطرہ اور دریا کی بھی نہیں ہے، کہ کہاں دریا اور کہاں قطرہ، یہ بھی نہیں۔ لیکن علوم خلائق کے مقابلہ میں، مخلوق ہمارے مقابلہ میں وہ بحر زخار ہیں۔ کہاں ہمارا علم اور کہاں رسول اللہ کا علم، جس کی گہرائی کو کوئی غواص آج تک نہیں پا سکا، اور جس کے کنارے تک کوئی شناور آج تک نہیں پہنچ سکا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، کنجوس ہو۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ تو یہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا۔ یہ آیت مکمل ہو گئی تھی یا نہیں جی؟ اچھا، فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر، کہیے نا سبحان اللہ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہرگز گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، یعنی جنہیں اللہ نے دیا ہے، سمجھ گئے یہ نہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہم بخیلی کریں گے تو یہ بخیلی بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے، یہ بخل کیا ہے ان کے لیے؟ بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ، توق پہنایا جائے گا انہیں، مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خبردار ہے۔ لغت میں بخل کہتے ہیں اس چیز کا روک لینا جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ والبخل فی اللغت ان یمنع الانسان الحق الواجب علیہ، اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو مالی حقوق کو ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ حدیث صحیح میں اس کی آیت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، وہ مال سانپ بن کر اس کے توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔